بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ لوگ ہمیشہ لڑکیوں کو اچھے نصیب کی دعائیں دیتے ہیں، وہ لڑکوں کو اچھے نصیب کی دعا کیوں نہیں دیتے؟ لڑکوں کو بھی تو اتنی ہی دعا کی ضرورت ہوتی ہے جتنی لڑکیوں کو۔ بدصورتی کا طعنہ اگر کسی لڑکی کے دل کو زخمی کر سکتا ہے تو کیا کبھی کسی نے سوچنے کی زحمت کی کہ لڑکوں کا بھی دل ہوتا ہے؟ اگر ان میں کوئی عیب ہو اور اس پر ان کو باتیں سنائی جائیں تو ان کا دل بھی چوٹ کھاتا ہے۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، غربت نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ میرے ابا ایک کمانے والے اور 6 افراد اس کمائی پر گزر بسر کرنے والے تھے۔ ستم تو یہ تھا کہ ابا کا صرف میں ہی اکلوتا بیٹا تھا اور باقی ساری بیٹیاں۔ میں چوتھے نمبر پر تھا۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو والدین کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہمارا سہارا بنے گا، لیکن میرا معاملہ تھوڑا مختلف تھا۔ میری امی ابو دونوں کا ہی قد ٹھیک ٹھاک تھا، مگر میں نہ جانے کس پر چلا گیا تھا۔ میرا قد بچپن سے ہی بہت چھوٹا رہ گیا تھا، صحت بھی نہ پائی تو میں دیکھنے میں بالکل 13-14 سال کا بچہ لگتا تھا، حالانکہ میری عمر 24 سال ہونے والی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی طنز اور مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ میرے چھوٹے قد پر سبھی لوگ مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھتے اور میرے کسی سے بھی کوئی خاص تعلق نہ بن سکے۔ ان سب رویوں نے مجھے بھی الگ رہنا، تنہا جینا سکھا دیا تھا۔ خاندان میں باقی کزن اونچے لمبے جوان تھے اور خاندان کی لڑکیاں ان سے شادی کی خواہاں رہتی تھیں۔ مجھے تو کوئی گھاس بھی نہ ڈالتا تھا۔ میں نے بہت پڑھائی کی کہ پڑھ لکھ کر ہی کوئی اچھی نوکری حاصل کر لوں گا اور معاشرے میں اچھا مقام پا لوں گا، مگر میرے نصیب میں یہ خوشی بھی نہیں تھی۔ پڑھ لکھ کر جب نوکری حاصل کرنے نکلا تو معلوم ہوا کہ قابلیت سے زیادہ اچھی پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ ایک جگہ انٹرویو دینے گئے تو مجھ سے پہلے ہی وہاں ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو اونچا، لمبا اور خوبصورت تھا۔ اس کی پڑھائی کچھ اتنی خاص نہیں تھی، مگر میرے مقابلے میں اسے رکھ لیا گیا۔ اس صورتحال سے بیزار سا ہو کر میں نے کسی کالج میں نوکری کی۔ غرض انٹرویو دینے شروع کیے تو پتہ چلا کہ اس شعبے میں بھی اب ٹیچر نہیں ماڈل رکھے جاتے ہیں۔ ایک ادارے نے تو میری بہت بے توہین کی، گویا جیسے میں حلال کمانے نہیں بھیک مانگنے گیا تھا۔ وہاں کہنے لگا، تم تو خود 9ویں 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ لگتے ہو، تم سے بچے کہاں کنٹرول ہوں گے؟ اس کی باتیں میرے دل کو چکنا چور کر گئیں۔ اگر میرا قد چھوٹا تھا تو کیا اس میں میرا قصور تھا؟ میرا قد 4 فٹ 10 انچ تھا اور میری صحت کہاں سے بنتی؟ غریب کے گھر 2 وقت کی روٹی بن جائے بڑی بات ہے، وہ صحت بنانے کے لیے دودھ، انڈے اور پھل کا انتظام کہاں سے کرے؟ میں اپنے آنسو روکتا ہوا اپنی فائل میں اپنا بھیگا چہرہ چھپائے ایک پارک میں چل آیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ اس طرح سے میں اپنے دل کا درد ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خدا سے شکوہ ہونے لگا کہ اس نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ کیا تھا اگر وہ مجھے بھی دوسروں کی طرح اونچے لمبے قد سے نواز دیتا؟ آج یوں ایسے خواری تو نہ ہوتی۔ میں گھر میں جب منہ لٹکائے جاتا تھا کہ نوکری نہیں ملی تو میرے باپ کے کندھے مزید جھک جاتے تھے اور میں شرمندگی سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ میں پارک میں بیٹھا رو رہا تھا اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا، جس نے میری تقدیر میں صرف آنسو ہی لکھ دیے تھے۔ کہتے ہیں مرد روتا نہیں، مگر لوگوں کو کیا پتا کہ مرد کو بھی درد ہوتا ہے۔ وہ بھی روتا ہے لیکن سب کے سامنے نہیں۔ میں بھی چھپ کر رو رہا تھا تاکہ میری عزت رہ سکے۔ ابھی میں وہاں بیٹھا اپنے آنسو پوچھ ہی رہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ میرے پاس آ کر نرم لہجے میں پوچھنے لگا، کیا ہوا بچے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا اسکول والوں نے نکال دیا؟ وہ شاید میری سفید پینٹ شرٹ کو دیکھ کر کہنے لگا جو میں انٹرویو کے لیے پہن کر آیا تھا۔ اس کا بچہ بولنے پر میں بھڑک اٹھا اور غصے سے کہا، ہاں جی، 10ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، اسکول والوں نے نکال دیا کیونکہ میرے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے۔ بس سن لیا؟ میں نے اپنی فائل اٹھائی اور بڑبڑاتے ہوئے آگے کو قدم بڑھا دیا۔ بچہ کیا میری شکل اتنی ہی گئی گزری ہے کہ مجھے سب بچہ سمجھتے ہیں؟ یہ آدمی مجھے یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جوان کیا ہوا؟ میں جو غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے قدم اس آدمی کی آواز پر تھم سے گئے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں بے اختیار رک گیا۔ اس نے کہا تھا، مجھ سے پیسے لے لو، کتنے چاہیے میں دے دیتا ہوں۔ میں نے تو غصے میں کہا تھا کہ طالب علم ہوں، اور اس نے سب سمجھ لیا تھا۔ اب شاید انسانیت کے ناطے وہ میری مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اسے سچ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کی بجائے میرے منہ سے نکلا 5 ہزار کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ سب کی اس کی کیفیت میں کہا تھا۔
मगर उस नेक दिल आदमी ने फ़ौरन अपनी जेब से 5,000 का नोट निकाला और मेरे हाथ पर रख कर कहने लगा, मैं इसी पार्क के सामने रहता हूँ, जब मदद की ज़रूरत हो मुझे बता देना। वो तो कहकर चला गया मगर मैं शर्मिंदगी से नज़र ना उठा सका। वो बेचारा तो मेरी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि शायद उसे लगा था कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और मेरे पास फीस नहीं। अगर उसे पता चल जाता कि मैं एक 23-24 साल का लड़का हूँ जो पढ़ाई मुकम्मल करके नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, तो यकीनन उसका सलूक मेरे साथ कुछ और होता। मैं पैसे लेकर घर गया तो मेरी माँ बहुत खुश हुई और जल्दी से घर का राशन लेने चले गई। मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा था कि मैंने गलत तरीके से मदद ली। अगले दिन वो आदमी मुझे दोबारा मिला तो मेरा दिल किया कि उसे सच बता दूं, मगर उसके रद्द अमल का सोचकर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। वो कहने लगा, लड़के अगर तुम किसी काम की तलाश में हो तो मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक मजबूत लड़के हो। मैंने चौंक कर सर उठाया और हैरत से कहा, यानी आप जानते हैं कि मैं एक स्कूल का तालिब इल्म नहीं हूँ? वो बेनियाजी से कहने लगा, हाँ मुझे समझ आ गई थी क्योंकि तुम्हारे कंधे पर स्कूल बैग नहीं बल्कि हाथों में डिग्री वाली फाइल थी। मैंने हैरान होकर पूछा, फिर आपने मेरी मदद क्यों की? वो कहने लगा, कल मैं तुम्हारे काम आया, हो सकता है कि आने वाले कल में तुम मेरे काम आ जाओ। मैंने पूछा, क्या मतलब हुआ इसका? वो कहने लगा, मतलब को छोड़ो, ये बताओ कि काम की तलाश में हो? मैंने कहा, जी मैं हर काम करने को तैयार हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। वो आदमी कहने लगा, मेरा नाम साजिद है और मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। मैं तुम्हें सऊदीया भेज सकता हूँ, बल्कि वहाँ पर काम भी दिलवा सकता हूँ। जाने का खर्चा भी मेरे ज़िम्मे होगा, मगर एक शर्त है। मैंने खुशी से पूछा कि एक ऐसी शर्त? क्यों, बैठे बिठाए सऊदीया जाने का मौका मिल रहा हो तो कोई पागल ही हो सकता है जो इनकार कर दे। पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो सऊदीया में जाकर काम करें। मेरा भी यही इरादा था क्योंकि मैं देख चुका था कि हमारे ख़ानदान के जितने भी लड़के बाहर गए थे सब दौलत में खेल रहे थे। सभी के रिश्तेदार पाकिस्तान में बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दो बार मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार अब्बा के सामने किया तो उन्होंने कहा, बेटा बाहर भिजवाने के लिए बड़े पैसे लगते हैं, मैं तुम्हें कहाँ से पैसे ला दूँ? मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि किस्मत बैठे बिठाए मुझ पर यूँ इस तरह मेहरबान हो सकती है। लेकिन उस आदमी ने जो शर्त बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो शर्त ही ऐसी थी कि मैंने उसी वक्त कह दिया कि ना भाई ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस आदमी की शर्त ये थी कि मुझे अपनी शनाख्त छुपानी होगी। जब मैंने इस बात का मतलब पूछा तो वो कहने लगा कि तुम सऊदीया में जाकर बड़ी अच्छी कमाई कर सकते हो अगर तुम वहाँ जाकर अपनी उम्र 14 साल बताओ, किसी को ना पता चले कि तुम्हारी उम्र 23-24 साल है और तुम एक मजबूर लड़के हो, वरना तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम खुद को 14 साल का लड़का बनाओगे तो वहाँ तुम्हें एक ऐसी शानदार नौकरी मिलेगी कि तुम्हारे घर वाले ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। वो जाने इस तरह की शर्त क्यों रख रहा था। ठीक है, मेरी जिस्मानी हालत ऐसी थी कि मैं 14-15 साल का लगता था, मगर इतने छोटे लड़के को भला नौकरी कौन देगा? मैं उससे कुछ वक्त सोचने का लेकर घर आ गया। यहाँ पाकिस्तान में तो मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं था। मुझसे 2 बड़ी बहनें शादी की उम्र को पहुँच गई थी और अभी तक जहेज ना होने की वजह से घर बैठी थी। उनकी उम्र गुजरती जा रही थी। घर के हालात को देखकर मैंने अपने वक़ार की कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया और सुबह जाकर उस आदमी को कहा कि तुम जो कहोगे और जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। घर वालों से मैंने झूठ बोला था कि मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी वालों ने बुलाया है। अब उन्हें मैं मज़ीद इस बारे क्या बताता, जबकि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि वहाँ जाकर मुझे करना क्या था। खैर, कुछ दिनों बाद सऊदीया की सरजमीन पर खड़ा था उस आदमी ने कहा था कि तुम्हें वहाँ कोई लेने आ जाएगा और काम की भी सारी तफसील वही बताएगा। आखिर काफ़ी देर इंतज़ार के बाद एक कट्टा आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इससे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि वो शक्ल से ही बहुत करख्त लग रहा था। आधे घंटे की ड्राइव के बाद उसने गाड़ी घर के आगे रोकी और मेरे हाथ पर कुछ कागज़ रखते हुए कहा, तुम अंदर जाकर ये कागज़ दिखाओगे जिनके मुताबिक तुम्हारी उम्र 14 साल है और तुम्हारा नाम फारूक है। ख़बरदार अपना असली नाम और उम्र बताने की गलती कभी ना करना, वरना यहाँ सारी उम्र के लिए कैद होकर रह जाओगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मुझे जाने क्यों ऐसा महसूस होने लगा मैं किसी तिलस्म कथे में आ गया हूँ। वो मुझे साथ लेकर घर के अंदर आ गया। ये एक अरबी का घर था जिसकी बीवी काले रंग के गाँव में मलबूस मेरे सामने आई और मुझे सर से पैर तक देखा। मुझे उस औरत से खौफ महसूस हुआ। देखा जाता तो वो उम्र में मुझसे 2-4 बरस ही
بڑی تھی، مگر اس وقت مجھے اداکاری کرنی تھی تاکہ اسے لگے کہ میں 14 سال کا ایک نابالغ بچہ ہوں۔ وہ آدمی جاتے جاتے مجھے کہہ گیا کہ اب تمہیں یہیں رہنا ہے، تمہارا کام بس یہی ہے کہ مالکن کے پورے گھر کی صفائی ستھرائی کرو اور جو مالکن بولے اسے بغیر چوں چرا کیے کرتے جاؤ۔ بدلے میں 2 لاکھ روپے پاکستانی تم اپنے گھر بھیج سکو گے۔ 2 لاکھ کا سن کر میں دنگ رہ گیا۔ آتے ہی اتنی زیادہ تنخواہ! میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں عربی بول تو نہیں سکتا تھا مگر کچھ سمجھ لیتا تھا کیونکہ میں نے عربی بطور مضمون پڑھ رکھی تھی۔ مالکن کو شاید یہ تھا کہ میں عربی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے مجھے اشارے سے پورے گھر کی صفائی کرنے کو کہا۔ میں پورے گھر کی صفائی کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ پاکستان میں بیٹھے لوگوں کے لیے باہر کے ملکوں کی دنیا ایک خواب جیسی ہوتی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ باہر جا کر کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب میں اتنا پڑھا لکھا ہو کر یہاں جھاڑو پوچھا لگا رہا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھے کچن کی صفائی کرنے کا کہا۔ میری عربی مالکن ایک خوبصورت عورت تھی جس کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کا شوہر ہفتے میں صرف 2 یا 3 دن گھر آتا ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر کی تیسری بیوی تھی۔ مجھے اپنی مالکن کی حرکتیں بہت عجیب لگتی تھیں کیونکہ عام دنوں میں جہاں وہ خوب تیار ہوتی تھی وہیں صاحب کے گھر آنے پر اس کا حلیہ اکثر بدل جاتا۔ وہ بالکل سادہ سی بن جاتی، سادے سے کپڑے پہن لیتی اور بغیر میک اپ کے 2 دن گزار دیتی۔ مجھے مالکن کے اس رویے کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ گھر میں میرے علاوہ کوئی ملازم بھی نہیں تھا جس سے میں پوچھ لیتا۔ خیر، صاحب جب بھی آتے وہ کھانا بھی خود پکاتی تھی۔ یوں ہفتے میں 2 دن مجھے کھانا پکانے سے چھٹی مل جاتی اور میں باہر گھومنے پھرنے نکل جاتا۔ تبھی میری ملاقات جب ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ ایک 14-15 سال کا بھولا بھالا لڑکا تھا جو میری طرح پاکستان سے آیا تھا۔ اس کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہاں کا رواج تھا کہ عربی عورتیں صرف 14-15 سال کے لڑکوں کو ہی کام پر رکھتی تھیں۔ ایسا کیوں تھا اس کا جواب جاوید کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا اور اکثر ہم ایک دوسرے کے دل کی بات کر لیتے تھے۔ میری مالکن مجھے بچہ سمجھتی تھی، اس لیے اکثر اپنا سر دبانے کا کہہ دیتی تھی اور کبھی کندھے اور پاؤں بھی۔ ایک غیر عورت کو یوں چھوتے ہوئے مجھے بہت حیا آتی تھی مگر پھر مجھے یاد آتا کہ میں کون ہوں، میری پہچان یہاں بالکل اور ہے۔ ابھی تک تو سب ٹھیک جا رہا تھا اور میں اپنی نوکری سے بہت خوش اور مطمئن تھا، لیکن پھر مجھے لگنے لگا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے کیونکہ مالکن اکثر ایک کالے رنگ کا ڈبہ مجھے دے کر کہتی کہ جاؤ اسے بی بلاک کے پاس والے گھر کے باہر رکھاؤ۔ میں مالکن مجھے ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنی بات سمجھاتی تھی اور میں نے بھی کبھی یہ راز ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں عربی سمجھ لیتا ہوں۔ مجھے تجسس ہوتا کہ اس کالے رنگ کی ڈبی میں کیا ہے، مگر ظاہر ہے میں مالکن سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن جواب ملا تو معلوم ہوا کہ وہ بلاک بی والے گھر میں ہی کام کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کالے رنگ کے ڈبے کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ کہنے لگا ہاں، یہاں کی اکثر عورتیں جب ایک دوسرے کو کوئی خفیہ پیغام بھیجتی ہیں تو کالے رنگ کے ڈبے میں خط لکھ کر بھیجتی ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا بھلا میری مالکن جاوید کی مالکن کو ایسا خفیہ پیغام کیوں بھیجتی ہوگی؟ میں نے جاوید سے پوچھا تم نے کبھی وہ خفیہ پیغام پڑھا؟ وہ کہنے لگا ہاں، ایک بار ڈبہ کھولا تھا مگر اس پر عربی لکھی ہوئی تھی اس لیے مجھے سمجھ نہ آیا۔ میں نے اسے کہا اچھا، اگلی بار جب موقع ملے تو اس خط کی تصویر کھینچ لینا۔ جاوید نے حامی بھر لی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ مالکن نے مجھے تنخواہ دی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے فوراً سب سے پہلا کام پاکستان پیسے بھیجنے کا کیا تھا۔ پیسے بھیجنے کے اگلے دن مالکن نے مجھے بلایا اور کہا میری ٹانگیں دباؤ اور مساج کرو۔ مجھے بہت شرم آئی مگر وہی بات کہ اس وقت میں کچھ اور تھا، اس لیے نظریں نیچے کیے اس کی ٹانگوں پر مساج کر کے دبانے لگا۔ مالکن نے سرخ و سفید پاؤں دباتے دباتے جب مجھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس نے مجھے جانے کا کہہ دیا۔ میں شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا کہ مالکن کو مجھ پہ ترس تو آ گیا۔ اس کام کے بعد وہ تیار ہونے چلی گئی۔ جب خوب اچھی طرح تیار ہو گئی تو مجھے کہا کہ وہ باہر جا رہی ہیں، میں گھر کا دھیان رکھوں۔ میں نے سوچا کہ مالکن نے جانے کب واپس آنا ہے، میں اتنی دیر میں اپنے دوست جاوید کو ملنے چلا جاتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر بعد ابھی گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ گیٹ پوری طرح بجنے لگا۔ میں گھبرا کر اٹھا اور جا کر دروازہ کھولا تو میرے سامنے جاوید کھڑا تھا جس کی بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، اس کی سانس پوری طرح پھولی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اس کے گھر کے اندر لایا، اس نے پانی پلایا تو اس کے حواس تھوڑے بحال ہوئے۔ پانی پی کر مجھے کہنے لگا کہ اپنے کپڑے دو۔ میں نے اسے اپنے کپڑے دیے تو اس نے ہاتھ میں دھو کر کپڑے پہنے اور باہر جانے کو تیار ہو گیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا جاوید تمہارا حلیہ کیوں ایسا تھا؟ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا؟
اور ابھی تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بہت جلدی میں تھا۔ کہنے لگا یہ عربی عورتیں مجھے اب سمجھ آئیں کہ یہ ہم جیسے کم عمر ملازمین کو نوکری پر کیوں رکھتی ہیں، مگر اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ بے ربط سے فکرے بول رہا تھا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے اپنا نمبر دیا کہ میں 2 مہینے بعد چھٹی پر جاؤں گا پاکستان، تم مجھ سے رابطہ کر لینا۔ وہ تو اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ بس نمبر جیب میں ڈالا اور چلا گیا۔ صبح ساری کالونی میں خبر پھیلی ہوئی تھی کہ بلاک بی کا ملازم اپنی مالکن کو زخمی کر کے فرار ہو گیا ہے۔ تو میں سن کر دنگ رہ گیا، کیونکہ جاوید نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، یہاں کیا ہو رہا تھا اور کیوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری مالکن کی خود کی حرکتیں بھی بہت عجیب تھیں، تو کیا ساری عربی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ جاوید کی مالکن نے پتہ نہیں اس سے کیسا سلوک کیا تھا کہ وہ بیچارہ اس طرح مغرور ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی مالکن کو فون پر بات کرتے سنا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ بلاک بی والی مالکن کو اب کوئی نیا ملازم چاہیے تھا۔ شام کو صاحب آئے، میری کم بختی تھی یا کچھ اور کہ صاحب اپنی بیوی کو اپنے ساتھ سیر کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ ان کو 2 ہفتے کے لیے جانا تھا۔ میرا گھر پر کوئی کام نہیں تھا، اس لیے مالکن کہنے لگی کہ چاہو تو تم بھی ساتھ چلو ہمارے، لیکن میرے مالک کو یہ بات کافی بری لگی کہ ایک ملازم کیوں ان کے ساتھ جائے گا۔ وہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں اس کو ساتھ لے جانے کی، اس کو گھر پر ہی رہنے دو۔ مگر مالکن جاتے جاتے مجھے کہنے لگی کہ تم ایسا کرو، بی بلاک والے گھر چلے جاؤ، اس کی مالکن کو نئے ملازم کی ضرورت ہے، جب تک ہم گھر نہیں آتے تب تک تم اس کے ساتھ رہو۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا مگر مجبور تھا۔ میں جاتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ وہاں پتہ نہیں کیسا سلوک ہوگا، جاوید کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہوگا جو وہ بیچارہ بھاگ گیا۔ میں بلاک والے گھر میں آ گیا۔ اس گھر کی مالکن کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ شکل و صورت کی بھی اتنی خاص نہیں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی آج کے دن تم میرے مہمان ہو، کل سے اپنا ایک کام پر لگ جانا۔ میں ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ وہ عجیب قسم کی عورت تھی۔ ویسے تو میں نے اب تک جتنی بھی عربی عورتیں دیکھی تھیں تب ہی عجیب و غریب عادات کی مالکن تھیں، مگر یہ بلاک بی والی مالکن کو تو دیکھ کر ہی عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ جانے کیوں مجھے اسے دیکھتے ہی احساس ہوا کہ کچھ ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے ایک دم عجیب حرکت کی۔ اس نے روٹی کا نوالا بنا کر میرے آگے کیا کہ آؤ میں کھلاتی ہوں تمہیں۔ میں ششو پنج میں پڑ گیا، مرتا کیا نہ کرتا، اس کے ہاتھوں سے مجھے ناشتہ کرنا پڑا۔ کھانے کے بعد میں نے برتن اٹھائے تو بھی اس نے مجھے روک دیا اور کہنے لگی میں خود کر لیتی ہوں، تم بس آرام کرو۔ میں اندر گھٹن کا شکار ہونے لگا کہ یہ کس قسم کی مالکن ہے جو نوکر کو صوفے پر بٹھا کر خود سارا کام کر رہی ہے۔ میں نے اگلے دن کام کرنا چاہا تو بھی اس نے مجھے روک دیا۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ مجھ سے گھر کے کام کیوں نہیں کروا رہی ہے۔ میرے پاس جاوید کا نمبر بھی نہیں تھا، ورنہ اسے فون کر کے پوچھ لیتا کہ وہ کیوں یہاں سے گیا تھا۔ شام کو میں اپنے کوارٹر سے پانی پینے نکلا تو دیکھا کہ وہ میڈم کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ میں نے تجسس سے آگے ہو کر دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ اسکرین پر وہی شخص نظر آیا تھا جس نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ میں نے پیچھے کو ہو کر سننے کی کوشش کی وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میڈم فکر نہ کریں، یہاں بہت سے بیوقوف لوگ ہیں جو باہر جانے کے لیے بے تاب ہیں۔ میں جلدی آپ کے لیے کوئی نیا شکار تلاش کرتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس آدمی نے جس نے میرے یہاں آنے کا انتظام کیا تھا اس نے میری مدد نہیں کی تھی بلکہ ان عربی عورتوں کے لیے کام کرتا تھا، لیکن کیا، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہاں آئے پورے 4 ماہ ہونے والے تھے اور ابھی تک میں اس راز کو جان نہیں پایا تھا۔ ایک دن اس نئی مالکن نے مجھے نئے کپڑے دیے اور کہا کہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے سہارے پر چھوڑ دیا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تیار ہو گیا تو مالکن نے کہا کہ میرے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ، میں کہیں جانا ہے۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ گاڑی ایک بڑے سے ہوٹل کے آگے جا کر رک گئی۔ وہ مجھے لے کر ہوٹل کے اندر گئی۔ اب میں کچھ سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ میری چھٹی حص نے مجھے پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اس لیے میں پہلے سے ہی انتظام کر کے آیا تھا۔ ہوٹل کے پرائیویٹ کمرے میں آتے ہی اس کی نیت واضح ہو گئی کہ وہ عورت اپنے غلط ارادوں کی تکمیل کی خاطر مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا مالکن آپ مجھے کس لیے یہاں لے کر آئی ہیں؟ کہنے لگی تم ابھی بچے ہو، تم نہیں سمجھ سکتے، بس جیسا میں کہوں ویسا کرنا۔ میں نے کہا میں خوب سمجھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا کیا صرف آپ اس غلط کام میں شامل ہیں یا میری مالکن بھی؟
یا پھر ساری عربی عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ دھوکے باز۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی اور کہا تم مجھے جو مرضی کہہ لو مگر میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ جہاں تک تمہارے سوال کا جواب ہے تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ساری کہانی ہے کیا۔ ہماری پوری کالونی ایسی خواتین پر مشتمل ہے جن میں سے زیادہ تر طلاق یافتہ ہیں، کچھ اپنے شوہر کی دوسری یا تیسری بیوی ہیں، کچھ اپنے شوہروں سے پریشان ہیں۔ سب کے پاس بہت پیسہ ہے مگر مرد نہیں، اپنے جذبات اور احساسات کے ہاتھوں مجبور۔ میری جیسی عورتوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ ہم نے پاکستان کے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ ہمیں 14 سے 15 سال تک کے لڑکے چاہیے، جتنے لڑکے وہ بھیجے گا اتنے پیسے اسے ملیں گے۔ ان لڑکوں کو کام پر رکھنے کے بہانے ہماری بھی عورتیں اپنی تسکین کر لیتی ہیں، ویسے ہی جیسے آج میں تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ میں نے کہا جاوید کے ساتھ آپ نے ایسا کیا کیا کہ اسے بھاگنا پڑا؟ کہنے لگی وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا مگر وہ میرے سامنے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن میری ایک کزن گھر آئی تو اسے جاوید بہت پسند آیا اور اس نے کہا کہ وہ آج رات میرے گھر پر جاوید کے ساتھ گزارے گی۔ اس بات کا علم جاوید کو ہو گیا اور وہ ہمارے جوس میں بے ہوشی کی دوا ملا کر فرار ہو گیا۔ اور جانتے ہو وہ کون عورت تھی جس نے جاوید کے ساتھ زبردستی کی؟ تمہاری اپنی مالکن۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا، میرے سر پر جیسے ساتوں آسمان پھٹ پڑے۔ مجھے یاد آیا کہ جس دن جاوید کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا اس دن صبح ہی میری مالکن تیار ہو کر کہیں گئی تھی اور شام کو واپس آئی تھی۔ اب ساری کہانی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ عورت ساری کہانی سنا کر کہنے لگی تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں میری شرط پوری ہی کرنی ہوگی ورنہ میں تمہیں پولیس کو پکڑوا دوں گی چوری کے الزام میں، اور پھر تم باقی کی ساری عمر جیل میں کاٹو گے۔ بیرون ملک کی جیل کا اندازہ ہے نا تمہیں؟ سوچ لو کیا کرنا ہے۔ اگر میری بات نہیں مانو گے تو ساری عمر پاکستان کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ اس نے مکمل پلاننگ کر رکھی تھی، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں چھوڑے گی۔ میں شاید اس کی باتوں اور چال میں آ جاتا اگر میں ابھی 14-15 سال کا بھولا بھالا اور معصوم لڑکا ہوتا تو، مگر وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ایک 22 سال کا لڑکا ہوں۔ قد میں چاہے اپنی عمر سے چھوٹا سہی مگر دماغ تو میرا اتنا ہی تھا نا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے جوس میں نیند کی دوا ملائی اور اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو جوس پلایا۔ 10 منٹ بعد وہ سو گئی۔ اب مجھے اپنے پلان کے اگلے حصے پر عمل کرنا تھا۔ میں نے اپنی اصل مالکن کے شوہر کو فون کیا اور وہ ساری باتیں جو میں نے اپنے موبائل سے ریکارڈ کی تھیں ثبوت کے طور پر ان کو بھیج دیں۔ اب جو بھی کرنا تھا اس نے ہی کرنا تھا، میں نے تو اپنا کام کر دیا تھا۔ صاحب نے پولیس نے چھاپا مار کر ان تمام عورتوں کو گرفتار کروایا جو نارمل لڑکوں کو قیدی بنا کر اپنی خواہشات پوری کرتی تھیں، اور اس میں صاحب کی اپنی بیوی بھی شامل تھی جسے اس نے طلاق دے دی۔ وہ چھوٹی عمر کے لڑکوں کا انتخاب شاید اس لیے کرتی تھی کہ ان کو ڈرا دھمکا کر اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ میرے بارے میں بھی ان کو یہی غلط فہمی تھی جو ان کو لے ڈوبی۔ آخر میں میری عمر اور قد نے مجھے بچا لیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں بھی جاوید کی طرح پاکستانی واپس جاؤں گا، مگر پھر سوچا تھا کہ ایسے تو اور بیچارے جو معصوم لڑکے پھنسے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ آخر کسی کو تو ہمت کرنی ہوگی، اس لیے مجھے ہمت کرنی پڑی اور مجھے اس سب کا پھل بھی ملا۔ صاحب نے مجھے اپنے ساتھ کام میں شریک کر لیا تھا اور آہستہ آہستہ میں نے ان کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، اور اب میں 4 لاکھ روپے تک ماہانہ اپنے گھر بھجوا رہا ہوں۔ میں نے سوچا ہے کہ اب یہیں رہوں گا اور اپنے گھر والوں کا مستقبل بناؤں گا۔ ایک بات جو میں نے اپنی کہانی کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مظلوم ہوتی ہے، صرف وہی ظلم کی چکی میں پستی ہے۔ ہم میں سے کوئی سوچتا ہی نہیں کہ مرد کو بھی ہراساں کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی جبر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو معاشرے سے بہت سی برائیاں اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گی۔